الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے رب کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے۔ وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو کہ منافقت کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ تحیت و ثنا کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں، تو انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ بلکہ خود کو فریب دے رہے ہیں، یہ غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے کم تر ہے، لیکن فی نفسہ سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکذبون۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور بڑھا دی، اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرات و امراض جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری باطنی امراض میں سے سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ان کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فرمایا گیا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین
نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقت کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دے کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں بھی اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت میں ان منافقوں کا ذکر کیا گیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے مقام وراء الورا دیا ہے، اور اس میں جھوٹ کی بھی مذمت کی گئی، یعنی جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر بندہ مسلسل بولتا رہا اور اسی پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ سچ بولے وہ سچ جو ہے وہ جنت کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اور ان آیات کے بارے میں آگاہی حاصل کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کا فہم عطا فرمائے، اور بالخصوص میرا مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب